إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو رب العزت اس کائنات کو پیدا کیا. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رزاق ہے، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے نبی پیغمبر اسلام رحمت للعالمین امام الانبیاء سید للمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور نوجوانان اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی گئی، جو آیت کے رمضان کے تعلق سے ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، ہدایت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو چاہے اس مہینے کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. تم میں سے جو بیمار ہے یا مسافر ہے اسے چاہیے کہ دیگر دنوں میں وہ پورا کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ مشکل نہیں چاہتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. اس اللہ نے تم ہدایت دی اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. بھائیوں، زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں جگہ جگہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، واقعات پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سال کے 11 مہینے کے مسافت کے بعد رمضان کی منزل رکھی ہے، تاکہ گزرا ہوا 11 مہینہ جن کے ایمان کمزور پڑ چکے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جائے، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں وہ دل پاک صاف ہو جائے. گویا کہ رمضان روح کی تربیت ہے، رمضان ہمارے پاس ایمان کو ریفریش کرنے کے لیے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان
والسلامة والاسلام. اے اللہ اس چاند کو جو نیا چاند ہے امن والا چاند بنا دے، امن و سکون والا چاند بنا دے، سلامتی والا بنا دے. ربی و ربک اللہ، اے چاند جو رب تیرا ہے وہی رب میرا بھی ہے. تو گویا کہ رمضان ہمارے پاس اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی بیٹھ جائے تاکہ بندے گناہ سے پاک ہو جائے. صرف رمضان اس کے لیے ہمارے پاس آتا ہے. سچی معنی میں رمضان کو پانا بہت بڑی نعمت ہے. اسلاف بہت شدت انتظار کرتے تھے کب رمضان کا مہینہ آئے گا. 6 مہینہ انتظار کرتے تھے، 6 مہینہ یعنی رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے. دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کی نعمت سے مالا مال کر دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما. جب رمضان کا مہینہ آتا خوب عبادت کرتے، اللہ کو راضی کر لیتے. جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینہ دعا کرتے اے اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما. گویا کہ رمضان یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس کے دل میں اگر ایمان ہو، واقعتاً ایمان ہو، وہ شدت انتظار کرے گا رمضان کے مہینے کا. اس کی خواہش ہوگی ہر مومن کے دل میں کب رمضان کا مہینہ آئے گا، میں اللہ کو راضی کروں، میں اللہ کی بندگی کروں. اسلاف کہتے تھے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں صحابہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ تمہارے لیے مبارک مہینہ ہے. اور کہا کہ فیہ تفتح ابواب السماء، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فی ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین زنجیر میں جکڑ دیے جاتے ہیں. اور رمضان کی رات سبحان اللہ جیسے آتی ہے ایک اعلان ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے. فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. فرشتہ کہتا ہے کہ اے نیکی میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، اے نیکی میں آگے بڑھنے والے دیکھو رمضان آ گیا، نیکی میں اضافہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لے، روزہ رکھ لے، قیام اللیل کا اہتمام کر اور مزید اضافہ کر نیکی میں، جنت پالے اس مہینے میں. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، بس کر، سدھر جا، سنبھل جا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو چھوڑ دے برائی، اللہ کی طرف آگے بڑھ، بندگی کی طرف آگے بڑھ. رمضان کا مہینہ آ چکا، اللہ کی طرف آگے بڑھ، اللہ کی بندگی کر. یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں اس اعلان کی وجہ سے برے نیک بن جاتے ہیں، جھوٹے سچے بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں، بہکے ہوئے سور جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں. ایک غیر معمولی کیفیت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس اعلان کی وجہ سے. اور وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور نبی نے کہا کہ اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کرتا ہے رمضان کے مہینے میں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، 30 دن بھی رمضان کے اللہ تعالیٰ ہر رات کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جن لوگوں کے نام شعبان کے مہینے تک جہنمیوں کی فہرست میں ہوتی ہے ان لوگوں کے نام کو نکال دیا جاتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہو تو ان کے نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بھائیوں یہ جنت پانے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، رب کی بندگی کرنے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. ہمارے پاس 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ہمیں تو اس کا استقبال اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پانے کی کوشش کریں گے. اور سب سے بڑی چیز جہنم سے کسی کو آزادی مل جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. انسان سال کے 11 مہینے کھاتا ہے، جسم کی پرورش کرتا ہے، پیٹ کو پالتا ہے، خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں
جو روح کی پرورش کرنے والے ہوں گے. جسم کی تو حفاظت کرنے والے ہیں، جسم کو پالنے والے زیادہ ہیں، لیکن روح کو پالنے والے بہت کم لوگ ہیں. رمضان ہمارے پاس آ کر یہ سبق دیتا ہے، انسان تو کب تک کھاتا رہے گا، کب تک تو اپنے پیٹ کی فکر کرتا رہے گا، اپنی روح کی تو فکر کر، اپنی روح کو مضبوط کر. یاد رکھنا یہ جو روح ہے مضبوط ہوتی ہے اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے یہ روح کو تسلی ملتی ہے، روح مضبوط ہوا کرتے ہیں. تو رمضان گویا کہ روح کی تربیت کے لیے آتا ہے. رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کب تک تم جسم کی فکر کرو گے، کب تک تم اپنے پیٹ کی فکر کرو گے، روح کی فکر کرو. یقیناً جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ روزہ آئے گا، کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشراب، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اے اللہ تو اسے جنت دے دے. سفارش کرے گا روزہ. قرآن بھی سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے اسے رات بھر جاگتا رہا، یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو اسے جنت کا مستحق بنا دے. تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے ہمارے لیے. ہم رمضان میں اگر روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن یاد رکھنا صرف روزہ ایسے ہی نہیں بلکہ ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ ہونا چاہیے، ورنہ نام کو روزہ رکھیں، نام کو روزہ رکھیں اور ہمارے دل میں ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، تو ایسے میں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جو صرف نام کو بھوکے ہیں لیکن بھوک کے علاوہ انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتی. کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے ایسے قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے صرف نام کو تو پڑھتے ہیں لیکن وہ جاگنے کے علاوہ انہیں کچھ چیز نصیب نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ صرف فیشن کو روزہ رکھ لیا، نظروں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، کان کی حفاظت نہیں، ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں، ہاتھ اور پیر سے غلط کام کرنے لگے، گندی چیزوں کو دیکھنے لگے، غلط چیزوں کو سننے لگے، زبان سے جھوٹی باتیں، گندی باتیں کہنے لگے، تو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجته من ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے، غلط کام کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا. اللہ کوئی کیئر نہیں کرتا ایسے بندے کو جو نام کو تو بھوکا ہے صبح سے شام تک لیکن بہت سی برائیاں کرتا ہے روزہ رکھ کر بھی، جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کر بھی، گانے سنتا ہے روزہ رکھ کر بھی، فلم دیکھتا ہے روزہ رکھ کر بھی، غلط چیزوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے روزہ رکھ کر بھی. ایسے روزے کوئی فائدہ نہیں. ضروری ہے میرے بھائیوں، روزہ رکھنا ہے تو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ رکھنا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، آخرت میں ثواب کی امید سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے معلوم؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہی بڑی کامیابی ہے. روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ معاف کر دے، تراویح اس لیے پڑھتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، سحری اس لیے کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ذکر اس لیے کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، صدقہ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. رمضان میں سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے رب کی بخشش ہے، رب کی طرف سے معافی ہے. اسی لیے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور آخرت میں ثواب کی امید سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام رمضان، جس نے قیام کیا ایمان اور آخرت میں ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شب قدر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت میں ثواب کی امید سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا. سب عبادتیں معافی. سبحان اللہ. ہمیں اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کر سکتا ہے. رمضان معافی کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے،
جو جو گناہ کیے ہیں معافی مانگ لو رمضان کے مہینے میں، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ رضا نے جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر یہ رات میں ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ اللہ سے معافی مانگا کرو، بخشش طلب کیا کرو اس دعا کے ذریعے، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ صرف ایک جملہ کہہ دے، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا تو جنت کی طرف آگے بڑھ جا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے رمضان ہمارے پاس آتا ہے تاکہ بندے اللہ سے معافی مانگ لے، تو لہٰذا اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان کے مسائل کے بعد قرآن میں دعا کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا مجھے ہی پکارے، مجھ پر بھی ایمان رکھے، شاید کہ وہ ہدایت پالے۔ تو بھائیو رمضان دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرو، سحری میں اٹھ کر تہجد میں اٹھ کر رو رو کر دعا کیا کرو، سجدے میں آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، اللہ سے معافی مانگو، دعاؤں کا مہینہ ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اترتا ہے تہجد کے وقت، اللہ پوچھتا ہے کون مانگنے والا ہے، مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، بخشش طلب کرنا ہے کرو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی چیز ضرورت ہے تو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم شفا چاہتے ہو تو مانگو، میں شفا دوں گا، کیا تم دولت چاہتے ہو تو مانگو، میں دولت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے سحری کا وقت بہت ہی بابرکت وقت میرے بھائیوں، ایسے میں اللہ کے سامنے اپنی فرمائش رکھنا، معافی مانگنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، کثرت سے صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ رمضان ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے، ہمدردی کا لیسن دیتا ہے کہ انسان آج تو بھوکا ہے، 30 دن بھوکا ہے، ذرا سوچ ان غریبوں مسکینوں محتاجوں بیواؤں کو جن کے گھر میں 11 مہینے چولہے نہیں جلتے، یہ یتیم بیوہ مسکین جو 11 مہینے سال کے بھوکے رہتے ہیں۔ بھوک کیا چیز ہے تجھے معلوم ہوگی، پیاس کیا چیز ہے تجھے معلوم ہوگی، یہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم غریبوں مسکینوں محتاجوں بیواؤں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، کثرت سے صدقہ کرو، مسکینوں غریبوں پر لٹاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ خوب دولت سے آپ کو نوازے گا، برکت دے گا جب ہم اس طرح صدقہ و خیرات کریں گے۔ بھائیوں رمضان میں کثرت سے سب سے بڑی عبادت جو ہے روزہ ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے ماشاءاللہ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی جذبہ پایا جاتا ہے، دیگر عبادتوں میں اتنا جذبہ نہیں ہوتا لیکن معصوموں میں جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ بچے 2-3 گھنٹہ بھوکے رہ نہیں سکتے دیگر دنوں میں، لیکن رمضان میں پورے دن وہ بھوکے رہتے ہیں، ماشاءاللہ روزہ بھی مکمل کرتے ہیں، اور اگر سحری کو نہ اٹھائے تو والدین سے جھگڑتے ہیں، والدین پر ناراض ہوتے ہیں۔ معصوم بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتنے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں طاقت رہ کر بھی صحت رہ کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ ایسوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جن کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، خون ٹپک رہا ہے۔ نبی نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ چھوڑتے تھے۔ صحت رہ کر بھی طاقت رہ کر بھی روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑی پنشمنٹ ملے گی ایسے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے بیمار ہے تو ان کے لیے آپشن ہے، بیماری کی 2 قسم ہے، ایک تو وقتی بیماری 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے بخار یا جو بھی تکلیف ہوئی اس دن چھوڑ دیے، دیگر دنوں میں وہ جو روزے چھوٹے مکمل کر لے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے مستقل بیمار ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے روزہ رکھنے کو، شوگر پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، کینسر پیشنٹ، بہت سے ایسے ہیں، ان کے سال کے 11 مہینے بھی تکلیف سے گزرتے ہیں،
ایسوں کے لیے آپشن دی شریعت نے, تم روزہ چھوڑ کر کفارہ دے دو, تمہارے لیے آپشن ہے. تو یہ چند لوگوں کے علاوہ صحت رہ کر, طاقت رہ کر بھی روزہ چھوڑنا یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر قدم رکھے تو آمین کہا, سیکنڈ ممبر پر قدم رکھے تو آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے اللہ, 3 مرتبہ آمین کہے. تو نبی نے فرمایا میں سب سے پہلے جو سیڑھی پر قدم رکھا آمین اس لیے کہا, جبریل علیہ السلام نے کہا تو جو رمضان کو پائے اس کی قدر نہ کرے, بخشش نہ کروا لے, وہ برباد ہو جائے, میں اس پر آمین کہا. دوسری سیڑھی پر میں اس لیے آمین کہا کہ جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے, ان سے دعائیں نہ لے, وہ برباد ہو جائے, میں نے اس بات پر آمین کہی. تیسری سیڑھی پر اس لیے میں نے آمین کہی کہ جو جس کے سامنے میرا نام ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہو جائے, میں نے اس پر آمین کہا. تو یہ 3 میں سے ایک اللہ کے رسول بتاتے ہیں رمضان کو پائے, اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے اور اس کی قدر نہ کرے, وہ آدمی برباد ہو جائے. جبریل علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق ہوا, نبی نے اس پر آمین کہی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ رمضان کے روزے نہ چھوڑو, یہ بہت عظیم روزہ ہے. اگر آدمی جنرلی اگر نارمل دن میں 1 روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے 70,000 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے. ایک نفل روزے کی ایک فضیلت ہے, تو سوچو کہ روزے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں ہی بدلہ دوں گا. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے اس کی پابندی کرو اور اللہ سے دعا کرو, اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں صحت و عافیت عطا فرما تاکہ ہم اس مہینے میں مکمل روزے کا اہتمام کریں, تاکہ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے رہنا. آخر میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ, جنت پانے کا مہینہ, جہنم سے آزادی کا مہینہ, ذکر و اذکار کا مہینہ, دعاؤں کا مہینہ. ہم میں سے بہت سے لوگ جیسے رمضان آتا ہے بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں, بحث کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی چاند کے مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی تراویح کے مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں. 30 دن بھی وہی مسئلے میں پورے رمضان گزار دیتے ہیں, اور نہ وہ ان کی زندگی میں کوئی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, نہ ہی دیگر عبادتیں ہوتی ہیں. صرف بحث کرنا, بحث کرنا, بحث کرنا. اللہ کے لیے ایسے بحثوں کو چھوڑ دو, اس کا کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے. تو ایسے بحث و مباحثہ میں پڑھ کے اپنی راتوں کو ضائع نہ کرو, اپنی راتوں کو بیکار نہ کرو. ایک تو ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے, ہم میں سے بہت سے گھرانوں میں ایسے ہیں جن لوگوں کو رمضان میں ہی ڈیلیشیس فوڈ کھانے کو خواہش ہوتی ہے, مزے کھانے کی خواہش ہوتی ہے. ایسے میں خواتین کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج کے دن یہ پکوان بناؤ, فلاں یہ پکوان بناؤ, فلاں آئٹم بناؤ. ایسے یہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور پوری خواتین اکثر گھروں میں کیا ہوتی ہے, جن کے اوقات اکثر کچن روم میں گزر جاتے ہیں, بیچاریاں, ان کی بھی عبادت کرنا ہے, وہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گی, وہ بھی نمازیں پڑھے گی. ان کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. اتنی جناب پریشر نہ ڈالو اپنی عورتوں پر, تاکہ وہ پورے دن جو ہے نا عبادت کی بجائے صرف کھانا بنانے میں یا آپ کے افطار کا انتظام کرنے میں گزار دے. یہ بھی مناسب نہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. اس کا خاص لحاظ رکھے. بہرحال آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ رمضان کو پانا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ رمضان تک ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے, کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں کے والدین چلے گئے, کتنے لوگوں کے بھائی بہن چلے گئے, کتنے لوگوں کے رشتہ دار چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, قبر کے حوالے ہو گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسی سعادت مندی عطا کی ہے, تو قدر کرو, قدر کرو, اور ساتھ ساتھ مرحومین کے حق میں دعا کرتے رہو. ان کے حق میں دعا دیا کرو, اے اللہ ان کو معاف فرما دے, اے اللہ ان کی قبر کشادہ فرما دے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما. یہ دعا ہونی چاہیے, اس لیے کہ قبر کے آغوش میں انہیں کوئی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ان کی روح تڑپتی ہے, کون ہمارے حق میں دعا کریں گے, کون ہمارے لیے دعا کریں گے, یہی ان کی فکر ہوا کرتی ہے. رمضان کا جب مہینہ آیا ہے میرے بھائیوں, اپنے ریلیشن کو دعاؤں میں یاد رکھو, جو ریلیشن اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھو, جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اپنے بھائی بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھو, جن کے بھائی بہن اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھو, جن کی اولادیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے
سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان کے مہینے مکمل عبادت کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم تمام کو توفیق دے, اور جو بھی نوجوان ہو یا صحت مند ہو اللہ ان سب کو توفیق دے کہ رمضان کے مکمل روزے رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رب رحیم رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا سامع الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجل غير آجل. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.